بلڈنگ کے لیے کھڈے کس طریقے سے کھودے جاتے ہیں اور ان کھڈوں کا سائز کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہم سریے کا جال بچھاتے ہیں وہ کتنے بائی کتنے کا ہونا چاہیے، اور کتنی منزل کے لیے ڈبل جال بچھانا چاہیے، کتنے کے لیے سنگل جال بچھانا چاہیے، اور اس کھڈے کے اندر کتنی کنکریٹ کرنی چاہیے، کتنا روڑا کرنا چاہیے، اس کے متعلق آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم بات چیت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو انشاءاللہ آج بات کریں گے کہ ہم کھڈے کے اندر فوٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اپنی اس پروجیکٹ پر روڑے کی فلنگ اور کنکریٹ کی فوٹنگ ہم ایک ہی ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے اندر روڑا ڈالا مکسر مشین کے ساتھ، اور پھر سارے لے آؤٹ کے نشان لگا کے پھر اسی کے اندر جال بچھا کے اوپر کالم کھڑے کیے، اور کالم کھڑے کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر فوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ اور کوشش کریں کہ جب ہم کھڈے کھودیں تو کھڈے کو اپنی اصلی زمین تک لے کر جائیں، جہاں پر پکی زمین جب تک نہ آئے تب تک کھڈے کی کھدائی کو وہاں چھوڑیں نہیں۔ کچی زمین پر کھڈا کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے، اپنی اصلی زمین تک کھڈا جانا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ اگر اس کھڈے کے اندر گنجائش باقی ہے تو اپنے ساتھ جو آپ کے سائڈ کے انجینئر ہے اس کو ضرور ساتھ رکھیں۔ کافی سارے ٹھیکیدار حضرات، مستری حضرات اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر سارا بوجھ لے لیتے ہیں، اور تجربہ نہ ہونے کی بنا پر، نالج نہ ہونے کی بنا پر وہ کل کلام کو ساری بلڈنگ جو ہے وہ اسکریچ کا سامنا کر لیتی ہے۔ جگہ جگہ پر کریک آ جاتے ہیں، پلنتھ کے اندر، اوپر والز کے اندر اور بیمز کے اندر، ہر جگہ پر کریک آ جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے پراپر طریقے سے اس کی رافٹ کو بھی چیک نہیں کیا ہوتا، مٹی کو بھی چیک نہیں کیا ہوتا، اور ساتھ میں اور بھی کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو صحیح طریقے سے انجینئر سے چیک کرا کے اس کام کو سر انجام دینا چاہیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ہر قسم کے نقصانات سے بچتے رہیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بھائی حافظ سمیع کو دیجیے کہ اجازت، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔